اثر یزید کے تعلق سے ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ممالک اسلامیہ کے بچے نے حضرت یزید کے حق میں ووٹ ڈالا. بے حد بہادر، بے حد صاحب داد و دہش، بے حد سخی. ان کے نام سے مدینہ میں ایک مکان بنا ہوا تھا، دار یزید. یہ جب کبھی دمشق سے مدینہ تشریف لاتے تو غریبوں کی چاندی ہو جایا کرتی تھی، پورے مدینہ میں غلغلہ مچ جایا کرتا تھا. تو ایک طرف انتہائی سخی ہے اور دوسری طرف شکار کے شاندار شوقین. اور اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو یہ پہلا شخص ہے جس نے چیتے کو شکار کرنے کے لیے سب سے پہلے ٹرین کیا ہے. بتائیے، جو آدمی چیتے کو ٹرین کر کے شکار کرتا ہو اس آدمی کی بہادری کا کیا عالم ہوگا. دنیا کا یہ واحد شخص ہے جس نے سب سے پہلے چیتے کو شکار کے لیے ٹرین کیا ہے، جس سے حضرت یزید رحمت اللہ علیہ کی بہادری کا اندازہ ہوتا ہے. کہ عوام کیا سوچتی ہے یزید کے بارے میں، امام حسین کے بارے میں اور کربلا کے بارے میں. تو آپ امام حسین کے بارے میں تو ہم علماء سے لگاتار سنتے ہی آتے ہیں کہ ان کی کیا شان ہے، لیکن ہم یزید کے بارے میں جاننا چاہیں گے کیونکہ ہمارے معاشرے میں اور کچھ مسلمان ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو امام حسین کو ناحق پہ مان کر کے یزید کو حق پہ مانتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو جواب ہوگا کہ عام عوام یزید کے بارے میں کیا سوچتی ہے اور وہ امام حسین سے کتنی محبت کرتی ہے، یزید سے کتنی نفرت کرتی ہے، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. تو آپ کیا بولنا چاہیں گے یزید کے اوپر؟ یزید کو آپ کیا مانتے ہیں؟ یزید تو پلیت تھا، انہیں امام حسین کو شہید کرا، اس کے ایسا کوئی پلیت پیدا ہی نہیں ہوا. وہ یزید ہے، وہ تو امام حسین کو قتل کرا. وہ تو بہت ہی گھٹیا انسان تھا. ہم نے باقی علماء سے سنا اور ہماری طرف بھی 2-3 نام چین لوگ ہیں جن کے میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے یہاں بچوں کو بھڑکا رہے تھے کہ یزید تو جنتی ہے، حضور نے بشارت دی تھی. ہم نے اس سے بولا وہ کہاں سے جنتی، جن نے امام حسین کو نوازا، رسول کو شہید کرا، وہ پلیت کہاں سے وہ ہو سکتا ہے؟ بولتے نہیں تو ہم بھیج تو ہو ہی نہیں، ہم کو تو اتنی معلومات نہیں ہے. ہم تو امام حسین کو چاہنے والے ہیں، ان کا گیت گاتے ہیں، ان کا ہی کھایا پیا سب. دیکھیے کس طرح سے مطلب جو عام پڑھنے لکھنے والے بچے ہیں ان کا برین واش کیا جاتا ہے. ایک جو طبقہ ہے جو یزید کو معاذ اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتا ہے، وہ عام پڑھنے لکھنے والے لڑکوں کے پاس آتے ہیں اور ان کے پاس یہ بولتے ہیں کہ معاذ اللہ کہ یزید جیسا خبیث شخص جنتی ہے اور اس کو بصارت ملی ہوئی ہے، اور وہ کچھ تو دنیا کی حدیث پیش کرتے ہوں گے. آپ کو آئیڈیا؟ تو چلیے ہم اگلے شخص کے پاس چلتے ہیں، ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ ان کا یزید کے اوپر کیا پوائنٹ آف ویو ہے. یہ جو قسطن سنیہ کی یہ جو حدیث پیش کرتے ہیں وہابی لوگ، غیر مقلد لوگ، گمراہ فرقے لوگ، تو اصل میں قسطن سنیہ جو وہ ہے وہ اس کی بشارت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو قسطن سنیہ پہ پہلا حملہ کرے گا وہ لشکر جنتی ہے. تو وہ لشکر کی بشارت تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئے. وہ لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بشارت لے گئے. تو اس میں یزید تھوڑی ہے. پہلا لشکر جو ہے حملہ کیا تھا 32 ہجری میں، 32 ہجری 42 ہجری میں، تو اس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یزید تھوڑی تھا. 32 ہجری کے اندر تو یزید کی عمر ہی 6 سال تھی، تو وہ کہاں سے پہنچ سکتا ہے؟ یزید تو گیا 62 جو ہے 52 ہجری میں، 52 ہجری میں گیا اور اس کو بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے دھکے دے کے بھگایا اور جا کر کے وہ عیاشی کر رہا تھا. تو اس کی کہاں بات کرتے ہیں؟ اور یہ غیر مقلد دیوبندی اور گمراہ لوگ جو ہے معاذ اللہ استغفر اللہ یزید کو جو ہے رحمت اللہ علیہ بولتے ہیں. وہ ذاکر نائک پیس ٹی وی والا بھگوڑا بھاگتے پھر رہا ہے ذاکر نائک، اس نے رحمت اللہ تعالیٰ عنہ بول دیا اس کو یزید پلید کو، جبکہ وہ لعنت اللہ علیہ. اس کے بارے میں یزید کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہم نے علماء سے سنا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سب سے پہلے میری سنت کو جو پامال کرے گا اس کا نام یزید ہوگا. حدیث میں تو نام یزید آ گیا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اسلام نے فرمایا تھا کہ میری امت سن 60 ہجری کے لونڈوں سے پناہ مانگو. حضور نے اپنی حیاتی میں فرما دیا تھا. تو سن 60 ہجری میں حضور اسلام نے خود فرمایا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ پتہ چلا سن 60 ہجری میں، حضرت ابو ہریرہ کو نام تک پتہ تھے کہ کون کون تھے، تو آپ نے دعا مانگی کہ یا اللہ تعالیٰ کہ میرے کو سن 60 ہجری سے پہلے اٹھا لینا. تو آپ کا 59 ہجری میں وصال ہو گیا. حضور نے نام تک بتا دیا، حضور نے سب کچھ بیان فرما دیا.
اور آج جو لوگ یزید کو اچھا بول رہے ہیں تو بھائی ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر جو ہے امام حسین کے ساتھ ہوئے. وہ جو یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا حشر جو ہے یزید کے ساتھ رکھے. ہم حسینی ہیں, محشر میں جو ہے میدان حشر میں امام حسین کے ساتھ اٹھیں, اور جو یزیدی ہیں وہ یزید کے ساتھ اٹھیں. اس میں یہ کہنا چاہتے ہیں ہم. اس میں یہ بھی دیکھنے والی بات آتی ہے کہ جو یزید کو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں مگر وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں, اور یہ کبھی وہ نعرہ نہیں لگاتے ہیں یا پھر اپنی زبان سے نہیں کہتے ہیں کہ یا خدا ہمیں یزید کے ساتھ میدان محشر میں اٹھانا. تو یہ بھی ایک اچھی پوائنٹ آف ویو ہے, سوچنے والی بات ہے کہ جو یزید اگر حق پہ ہے اور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے تو وہ آپ یہ دعا کیا کریں نا کہ یا اللہ محشر میں میدان محشر میں ہمیں یزید کے ساتھ اٹھائیں, تو وہاں پر تو یہ خاموش ہو جاتے ہیں. اب بات وہی, ہم بھی یہی کہنا چاہتے ہیں آپ کو یزید سے اتنا پیار ہے تو بھائی اپنی اولادوں کا نام یزید رکھ لو, اپنی اولادوں کا نام یزید رکھو. یزید کیوں نہیں رکھتے؟ اور سننے میں آیا ہے کہ ندیم برہان پوری جو وہابی ہے اس نے اس کے لڑکے کا نام یزید رکھا ہے. ہاں ایسا سننے میں آیا. جی ندیم برہان پوری جو ہے اس نے اس کے لڑکے کا نام یزید رکھا ہے. بھائی جس کو یزید سے محبت ہے وہ اپنی اولادوں کا نام یزید رکھے. ان کو بھی پتا ہے کہ اس نے اتنے دال میں کالے کرے ہیں, کس منہ سے یہ یزید نام رکھیں گے. بھائی اتنا آسان تھوڑی ہے, یوں فٹکار پڑے گی یزید نام رکھ لیا تو پڑی رہی دنیا میں. بس یہی کہنا چاہتے ہیں ہم تو کہ ان کا حشر یزید کے ساتھ ہو اور ہمارا حشر امام حسین کے ساتھ ہو. یزید کا کتنے کارنامے ہیں, اس نے کیا کیا نہیں کرا ہے. یزید کو یہ لوگ کیوں اس کو رحمت اللہ علیہ بولتے ہیں یار. یزید پلید کا یہ اس نے کعبے کے اوپر جو ہے توپ چلائی, کعبے کے اوپر جو غلاف تھا وہ جل گیا, اور حضرت کیا بولتے ہیں اپنے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے جو دمبے کے سینگ رکھے تھے تبرک کے طور پہ وہ بھی جل گئے. بالکل یہ. اور اس نے مسجد نبوی کے اندر جو ہے مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے, ممبروں پہ پیشاب کرا. تو بھائی اور کیا بولتے ہیں مدینہ شریف کی پاک دامن عورتوں کو اس نے جو ہے اپنے لشکر پہ حلال کر دیا, بدکاری کری, کئی ناجائز بچے پیدا ہوئے. تو اس سے بڑا ظالم اور اس سے بڑا فاسق و فاجر کون بدترین شخص ہوگا روئے زمین کا. اس کا نام یہ, اس کا اپنی اولادوں کا نام پھر یزید رکھ لو. جی بالکل, بے شک ایسے خبیث شخص کا لوگ ایسے خبیث شخص کو جس کے بارے میں کئی ساری روایتیں موجود ہیں کتابوں میں, اس کو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں, جس کے ماشاءاللہ آپ کو بہت اچھا علم ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ جی میرے تو یہ اپنے بریانی کے شوق ہے. باقی اتنا علم رکھتا ہوں حق اور باطل کا. ایسا نہیں کوئی بھی کچھ بھی بولتے پھرے تو ہم جو ہے ہاں میں ہاں ملا لے. اتنا تو حق اور باطل کا تو علم رکھنا پڑے گا. بھائی کھانا کھا رہا ہم بھی گھاس تھوڑی کھا رہے ہیں, کھانے کھا رہے ہیں گھاس تھوڑی کھا رہے ہیں. ہم جو ہے کیا بولتے ہیں اپنے کسی کو ایک نیا موبائل خریدنا ہے تو 10 بار سوچتا ہے اس کی میموری کتنی ہے, اس کی ریم کتنی ہے. اور دین میں ذاکر نائک جیسے ٹائی پینٹ پہن کے کوئی بھی کچھ بھی بول جائے گا, دین میں تحقیق نہیں کرو گے. موبائل لے لو اور پھٹافٹ لے لو, 15,000 کا تو 10 بار سوچیں گے. موبائل لینا تو 10 بار سوچیں گے, بکرا لینا تو 10 بار سوچیں گے, مطلب کوئی مکان خریدنا تو 10 بار سوچیں گے, کپڑے خریدنا تو 10 بار سوچیں گے. اور جیسے ہی اپنے کوئی بھی مولوی داڑھی ٹوپی میں کچھ بھی بول دے گا پھٹافٹ سن لیں گے, ارے قرآن تو بول رہی ہے. اس میں بھی اگر اس مولوی کا یا پھر وہ جو میں اسلامک کلچر دکھانے والا اپنے آپ کو ماننے والا نام کے ساتھ اگر ڈاکٹر لگے تب تو اس کی اور اہمیت بڑھ جاتی ہے عوام کے بیچ میں. نائک جو ہے اس کے بارے میں نے علماء سے سنا ہے کہ یہ جانوروں کا ڈاکٹر تھا, جانوروں کا اس کے بارے جانوروں کا ڈاکٹر تھا. اس میں پتہ نہیں اس کی دکانداری چلی نہیں تو یہ جو ہے دین میں آ گیا. اب یہ جو جانوروں کے ڈاکٹر بھائی دین میں آئیں گے تو پھر بیڑا گرک نہیں ہوگا کیا؟ اور بیڑا گرک ہو گیا کہیں ہوگا, بیڑا گرک کر دیا. چلیے بات اور بول دیتا ہوں. امام احمد بن حنبل جو چاروں فقہ کے امام ہیں, امام احمد بن حنبل ان چاروں میں سے ایک ہے. انہوں نے فرمایا ہے کہ ان کے نزدیک تو یزید پلید جو ہے کافر ہے. جی بے شک. اب بولو آپ, امام احمد بن کے نزدیک تو کافر ہے وہ. تو بس اللہ ان کو ہدایت دے, بس یہی کہہ سکتے ہیں. چلیے آپ لوگوں سے مل کے بہت اچھا لگا, اور مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ اندور کے لوگ جانکار ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ اب ہم رانی پورہ چلیں گے اور ہول سیل مارکیٹ جو ہے وہاں پر ہم جا کر کے وہاں کے لوگوں سے ہم فیڈ بیک لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اور ناظرین اکرام, یہ جو آپ نے کلپس سماعت فرمائی ہے اس کو ہم نے ایڈٹ کی ہے دوبارہ سے, کیونکہ اس سے پہلے جو ہم نے بنائی تھی اس کے اندر کچھ 2-4 جملے زیادہ نکل گئے تھے. وہ جملے جو مطلب بغیر تحقیق کیے وہ جملے میری زبان سے نکل گئے. میں محمد شعیب رضا, میری زبان سے بغیر تحقیق کے ایک جملہ نکل گیا تھا جس میں میں نے کہا تھا کہ یزید پلید نے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام بھیج دیا تھا. یہاں تک میں نے سنا تھا کہ علماء اکرام سے یہ سنا تھا کہ یزید پلید نے ام المومنین کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا. معاذ اللہ استغفر اللہ, یہ میں نے سنا تھا, مگر میں نے یہ جملہ پھر بھی اس میں کاٹ دیا. میں اور تحقیق کروں گا
مگر میں نے اس میں نام بھی لے دیا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا. اور میں اس جملے پر تحقیق کروں گا, مطلب علماء اکرام سے پوچھوں گا یہ کہاں تک کیا معاملہ درست ہے. فی الحال میں نے اس کو کاٹ دیا ہے. اور جو بیک گراؤنڈ میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں جو سوال وغیرہ, سچا اسلام کے ایڈمن, انہوں نے بھی دوران گفتگو یہ کہا تھا کہ یزید پلید کے کفر میں جو شک کرے وہ کافر ہے. تو وہ جملہ بھی اس میں سے ہم نے کاٹ دیا ہے, کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اس کو فاسق و فاجر کہا ہے. کئی اماموں نے اس کو فاسق و فاجر کہا ہے, اور کئی اماموں نے, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے اس کو کافر کہا ہے. تو اس لیے وہ جملہ کاٹ دیا ہے. تو وہ میں نے معین بھائی ان کو بھی یاد دلایا, تو انہوں نے بھی ان جملوں کو واپس لے لیے ہیں. اور دوسری بات, اگر پرانی ویڈیو کسی کے بھائی کے پاس ہو, اگر کسی نے اپلوڈ کر رکھی ہو, ہم نے تو کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ ہٹ جائے اور یہ والی کوئی اپلوڈ کر دے. تو ہم نے وہ والی بالکل ہٹا دی اپنے چینل پہ سے. اگر کچھ چینل پر ہو تو وہ اپنے چینل پہ سے اسے ڈیلیٹ کر دے, کیونکہ اس میں کچھ غلطی ہو گئی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.